ایک جعلی پیر نے چیلا کاٹنا تھا، مگر اسے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں تنہائی ہو اور اسے کوئی دیکھ نہ پائے۔ آخر کار پیر صاحب کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ آستانے کے قریب ایک بہت بڑا ڈرم پڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس ڈرم سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں مل سکتی جہاں میں چیلا کاٹ سکوں۔ وہ ڈرم کے اندر بیٹھ گیا اور چیلا کاٹنا شروع کیا۔ اس کے ایک مرید کو بہت زیادہ سردی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ ڈرم کے نیچے کچھ لکڑیاں رکھی ہیں۔ مرید نے لکڑیوں کو آگ لگا کر ہاتھ سیکنا شروع کر دیے۔ اچانک ڈرم میں ہلچل محسوس ہوئی اور چیخنے کی آواز آئی تو مرید ڈر کر بھاگ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ڈرم کے اندر کوئی بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب نے سب مریدوں کو دھوپ میں کھڑا کیا اور ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا پکڑ کر باری باری سب سے پوچھنا شروع کیا کہ ڈرم کے نیچے آگ کس نے لگائی تھی۔ لیکن کوئی بھی مرید ماننے کو تیار نہیں تھا اور نہ کوئی کچھ بتا رہا تھا۔ آخر بابا جی آستانے کے وسط میں لگے بوہڑ کے درخت کی چھاؤں میں جا بیٹھے اور مریدوں کو بھی پاس آ کر بیٹھنے کو کہا۔ تمام مرید جو کافی دیر سے دھوپ میں کھڑے تھے تنگ آ گئے تھے۔ جلدی سے آ کر بابا جی کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بابا جی نے پاس رکھے مٹکے سے پانی نکال کر پیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد تمام مریدوں سے بولے، آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ آج سے کچھ سال پہلے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے تھے۔ انہوں نے اپنے حجرے کے سامنے ایک بیری کا درخت لگا رکھا تھا۔ گرمیوں میں لوگ اس کی چھاؤں میں آ کر بیٹھتے اور اس کے بیر چن کر کھاتے۔ بابا جی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور انہیں اس درخت سے بے پناہ انس ہو گیا تھا۔ وہ بالکل اپنے بچوں کی طرح اس درخت سے پیار کرتے، اس پر پانی چھڑکتے، اس کی تراش خراش کرتے اور اس کو کیڑوں مکوڑوں سے حفاظت کرتے۔ ایک دن جب وہ بزرگ صبح اٹھے تو دیکھا کہ کسی نے اس درخت کو کاٹ دیا ہے۔ وہ بہت غصے ہوئے اور اپنے تمام مریدوں کو اکٹھا کر کے پوچھنے لگے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ مریدوں نے بزرگ کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، لہٰذا وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ مگر ایک مرید جو نیا نیا بزرگ کا مرید بنا تھا وہ آگے بڑھا اور اپنی غلطی قبول کر کے بولا، آستانے کی چھت کی مرمت کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے وہ درخت کاٹ دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ درخت آپ کے لیے اتنا عزیز ہے۔ وہ بزرگ آگے بڑھے اور اس نوجوان کو گلے سے لگا کر بولے، تم نے سچ بولا ہے، لہٰذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ درخت تو پھر بھی اگائے گا، لیکن اگر آج میں نے تجھے کچھ کہا تو تم دوبارہ سچ بولنے سے ڈرو گے اور یہ چیز مجھے منظور نہیں۔ بابا جی اتنا بول کر چپ ہو گئے اور مریدوں کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک مرید اپنی جگہ سے اٹھا اور بابا جی کے قدموں میں آ بیٹھا اور اس بات کا اقرار کیا کہ سرکار ڈرم کے نیچے آگ میں نے لگائی تھی۔ پیر صاحب نے جب یہ سنا تو اسے اپنی ٹانگوں میں جکڑ لیا اور زور زور سے مارنے لگے۔ مرید مار کھا کے کہنے لگا کہ بزرگوں، اس بزرگ نے بھی تو درخت کاٹنے والے کو معاف کر دیا تھا، تو آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ اتنا سننا تھا کہ پیر صاحب نے اپنا جلا ہوا جسم دکھاتے ہوئے بولا، جب درخت کٹا تب وہ بزرگ درخت کے اوپر نہیں تھا، مگر جب تم نے آگ جلائی اس وقت میں ڈرم کے اندر تھا۔